حضرت نوح علیہ السلام ان 5 انبیاء میں سے ایک ہیں کہ جن کے ساتھ بڑے بڑے حیرت انگیز واقعات پیش آئے تھے۔ اور وہ 5 انبیاء کرام کون کون سے ہیں؟ الاحزاب کی 7ویں آیت میں ان 5 انبیاء کے نام موجود ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ آیت بہت غور سے سنیں کہ جب ہم نے تمام انبیاء سے عہد لیا، اور بالخصوص آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے۔ تو یہ ہیں وہ 5 انبیاء، اور اس آیت کی بیس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ 5 انبیاء اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین نبی گزرے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ ان 5 انبیاء کے ساتھ ایسے ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ جو بڑے ہی انٹر ڈیمینشنل قسم کے واقعات تھے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انہیں آسمان و زمین کی تمام مخلوقات دکھا دی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز دے کر بلایا تھا، حالانکہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے سے کلام نہیں فرماتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ بلکہ معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹ لیسٹ 3 جگہوں پر دیکھا تھا، بیت المقدس میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قبر میں، اور پھر چھٹے آسمان پر۔ ایٹ لیسٹ 3 جگہوں پر موسیٰ علیہ السلام ایک ساتھ موجود تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو آج بھی زندہ ہیں، اور دوسرے آسمان پر کہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور جن کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ مردے زندہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہیں اللہ رب العزت راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر معراج کے تھرو 7ویں آسمان تک لے گیا۔ اور 5ویں نبی حضرت نوح علیہ السلام کے جن کی انٹر ڈیمینشنل زندگی کے متعلق آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے۔ میں آپ کو ایک مثال اور بھی دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جو قصص الانبیاء میں بھی موجود ہے اور البدایہ والنہایہ جیسی شہرۂ آفاق کتاب میں بھی موجود ہے، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران ایک وادی سے گزرے تو اچانک آپ علیہ السلام رک گئے اور پوچھا کہ ابو بکر یہ کون سی جگہ ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ عصفان نام کی ایک وادی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر یہ وہ جگہیں کہ جہاں سے نوح، ہود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے تھے۔ وہ حج کرنے جا رہے تھے، ان کے اونٹ سرخ رنگ کے تھے، اور ان کے اونٹوں کی نکیلیں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھیں، اور ان کا اپنا لباس تہبندوں اور قباؤں سے بنا ہوا تھا، اور ان کی عبائیں چیتے کی کھال کی طرح تھیں۔ یہ روایت قصص الانبیاء اور البدایہ والنہایہ دونوں میں موجود ہے، لیکن جسٹ ہولڈ آن فار اے سیکنڈ۔ آپ اس روایت کو غور سے دیکھیں۔ اس کے تھیم سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس وقت وہ تینوں انبیاء ایک ساتھ تھے، ان کے کپڑے ایک جیسے تھے، ان کے اونٹ ایک جیسے تھے۔ لگتا ایسے ہے کہ جیسے اس وقت وہ تینوں انبیاء ایک ساتھ موجود تھے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ تینوں انبیاء ایک دوسرے سے صدیوں یا پھر شاید ہزاروں سال کے فرق سے مبعوث ہوئے تھے۔ تو پھر وہ تینوں ایک ساتھ حج کے سفر کے لیے کیسے جا سکتے تھے؟ صرف ایک صورت میں کہ اگر وہ سفر کسی اور ہی ڈیمینشن میں ہو رہا ہو۔ اور یہ روایت میں نے آپ کو صرف اس وجہ سے نہیں سنائی بلکہ اس لیے بھی سنائی ہے کہ عصفان کی وادی ایک اور حوالے سے بڑی ہی اہم ہے، اور وہ یہ کہ اس جگہ یعنی عصفان میں آگے چل کر ایک بار پھر سے کسی اور ڈیمینشن نے کھل جانا ہے، اور اس مرتبہ وہاں جس ڈیمینشن نے کھلنا ہے اس ڈیمینشن کا تعلق زمین سے نکلنے والے ایک جانور کے ساتھ ہونا ہے، دابۃ الارض کے ساتھ۔ ایگزیکٹلی وہی جانور کہ جس کا ذکر سورہ نمل میں ہے کہ ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے کہ جو ان کے ساتھ باتیں کرے گا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زمین سے نکلنے کے بعد وہ جانور چیختا چلاتا سب سے پہلے سیدھا مشرق کی طرف جائے گا، پھر چیختا چلاتا شام کی طرف بھاگے گا، اس کی چیخوں کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی ہوگی، اور پھر چیختا چلاتا آخر میں صبح کے قریب وہ عصفان کی وادی کی طرف بھاگے گا۔ تو عصفان کی وادی میں یقیناً ان دوسری ڈیمینشنز کے متعلق کوئی راز موجود ہے۔ کون سا راز؟ وہ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک نہیں ہے، لہٰذا پھر کبھی۔ لیکن دا پوائنٹ از کہ نوح علیہ السلام کی زندگی اور زمانے میں بہت ساری ایسی ڈیمینشنز کھلی ہوئی تھی کہ جو آج ہمارے لیے بند ہو چکی ہیں، اور انہی ڈیمینشنز میں سے ایک ڈیمینشن سے حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب کا پانی آیا تھا۔ لیکن ابھی جب میں نے آپ کو الاحزاب کی 5 انبیاء والی آیت سنائی تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ آپ نے اس آیت کو بہت غور سے سننا ہے۔ آپ نے نوٹس کیا کہ اس آیت میں 4 انبیاء کے نام
ٹھیک اسی سیکوینس کے ساتھ آئے ہیں کہ جس سیکوینس کے ساتھ بذات خود وہ انبیاء مبعوث ہوئے تھے، یعنی پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن کیا آپ نے غور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آیت میں سب سے پہلے ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ علم و تفسیر میں ناموں کے سیکوینس بہت معنی رکھتے ہیں کہ پہلے کس چیز کا ذکر ہوا ہے اور پھر بعد میں کس چیز کا ذکر ہوا ہے۔ ناموں کا سیکوینس تفسیر کو چینج کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور انبیاء کے ناموں کا یہ سیکوینس آپ کو تب سمجھ میں آئے گا کہ جب آپ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ حدیث پڑھیں کہ جو اب طبقات الکبریٰ میں بھی ہے، مسند فردوس میں بھی ہے، اور معالم التنزیل میں بھی ہے، کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پیدائش کے اعتبار سے میں سب سے پہلا لیکن بعثت کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہوں۔